الحسين واللعنة الدائمة على أعداء الحسين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين وقال الإمام الحسين عليه السلام مثلي لا يبايع مثل بوازبلا صلوات پڑھیے نعرہ تکبیر مل کے پنجتن کے خالق کا نام بہت بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان تطہیر پہ بلند تر صلوات پڑھیے۔ دعائے خالق کائنات اب سب کا تشریف لانا قبول و منظور فرمائے۔ جو بھی بندہ صفِ اعضاء پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت جب دعا لے کے آتا ہے، صفِ اعضاء دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ پنجتن کا خالق اب سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، سوائے غم حسین کی کوئی غم نصیب نہ فرمائے۔ اب سب کو دنیا میں آئمہ کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ سب سے بڑی دعا حجت دورہ بقیت اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اوان و انصار میں محشور فرمائے، ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے۔ اپنے اپنے دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، صاحبان عزیز وقار، برادران اسلام، محرم 61 ہجری میں سرزمین کربلا پر ایک واقعہ ہوا تھا۔ اس واقعہ کی یاد میں ہر شہر، ہر قریہ، ہر بستی میں صفِ اعضاء بچھائی جاتی ہے، اور یہ 1441 ہجری ہے۔ واقعہ کربلا کو گزرے ہوئے 1380 سال ہو چکے ہیں، لیکن ہر شہر، ہر قریہ، ہر بستی، ہر ملک میں حسین کا دن منایا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کو 1380 سال ہو چکے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا 1380 سالوں میں یزید بار بار آیا، حسین ایک بار آیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یا علی قبلہ جو ہاتھ اٹھائے گا داد مجھے نہیں دے گا، خراج کربلا میں اپنے مولا کو دے گا، کہ یزید بار بار آتا رہا، حسین ایک بار آیا۔ آپ کا مذہب، آپ کا مسلک کوئی ہو، سوال کرنے کا حق ہے، وجہ کیا ہے کہ یزید بار بار آتا رہا، حسین ایک بار کیوں آیا؟ فرق یہ تھا یزید کی ماں جیسی مائیں بار بار آتی رہی، نہ پھر بطول آئی نہ پھر حسین آیا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اس جملہ سمجھ آیا ہے؟ واقعہ کربلا کو 1380 سال ہو چکے ہیں، لیکن 1380 سالوں میں یزید بار بار آیا، حسین ایک بار آیا۔ فرق یہ تھا یزید کی ماں جیسی مائیں بار بار آتی رہی، نہ پھر بطول آئی نہ پھر حسین آیا۔ اور قبلہ ہر بندہ جنت کی تلاش میں پھرتا ہے کہ میں کسی طرح جنت کے دروازے تک پہنچ جاؤں، اور نبی نے یہی تو بتایا کہ حسین جنتی نہیں، جنت کا سردار ہے۔ حسین جنتی نہیں ہے، حسین جنتیوں کا سردار ہے۔ قبلہ کون جنت؟ انبیاء سارے جنت میں، اولیاء سارے اس جنت میں، اوصیاء سارے اس جنت میں، شہداء سارے جنت میں، صالحین سارے جنت میں، با وفا اصحاب جنت میں، صالحین سارے جنت میں۔ لیکن فرق یہ ہے انبیاء بھی رعایا بن کے جنت میں جائیں گے، حسین سردار بن کے جائے گا۔ فرق ہے انبیاء اور حسین میں بھی۔ انبیاء رعایا بن کے جنت میں جائیں گے، حسین سردار بن کے جائے گا۔ یعنی آدم رعایا ہوگا، حسین سردار ہوگا۔ نوح رعایا ہے، حسین سردار ہے۔ ابراہیم رعایا ہے، حسین سردار ہے۔ موسیٰ رعایا ہے، حسین سردار ہے۔ عیسیٰ رعایا ہے، حسین سردار ہے۔ رکھو مفتیان دین کے سر پہ قرآن اور پوچھو کوئی کام ایسا تھا جو انبیاء بھی نہ کر سکے، حسین کر رہا تھا۔ کوئی کام
ایسا تھا جو انبیاء بھی نہ کر سکے، وہ کام حسین کر رہا تھا، انبیاء نہ کر سکے حسین کر رہا تھا۔ جنت ہے بدلے کا مقام، جس کا جتنا عمل بلند جنت میں مقام بلند۔ حسین مولا جنتی نہیں، جنتیوں کے سردار ہے۔ قبلہ انبیاء میں ابراہیم کا بتایا جاتا ہے، بڑے امتحان دیے تو اللہ نے ابراہیم کو دنیا میں ایک صلاح دیا کہ جو گھر ابراہیم نے بنایا تم جا کے اس کا طواف کرو۔ جہاں پہ ابراہیم کی زوجہ پانی کے تلاش میں دوڑتی رہی، تم صفا و مروہ کے ساتھ چکر لگاؤ۔ جہاں پہ ابراہیم اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہا تھا، وہاں تم جانور ذبح کرو۔ جہاں پہ ابراہیم نے شیطانوں کو کنکر مارے، وہاں تم 3 شیطانوں کو کنکر مارو۔ کہا آگے ایک ایک کام جو ابراہیم کر رہا تھا اگر تم کرو، بارے الہ ہمیں صلہ کیا ملے گا؟ کا نام اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ یعنی جہاں ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی، اسماعیل بچ گیا، وہاں اگر بندہ چلا جائے تو ایک حج کا نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ عادل ہے، ظالم نہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے جہاں پہ 70 فخر اسماعیل قربان ہو گئے، جسے جملہ سمجھ آیا ہے، جہاں پہ 70 فخر اسماعیل قربان ہو گئے وہاں پہ اجر 70 گنا زیادہ ہونا چاہیے۔ اس لیے نبی دعا آگے بڑھ کے فرما رہا تھا کہ جو جا کے ابراہیم کے بیٹے کی یاد مناتا ہے اس کے نام اعمال میں ایک حج کا ثواب ہے۔ من زارا قبر الحسین فلاح 70 حجن، اور جو کربلا میں قبر حسین کی زیارت کرتا ہے 1-2 حج نہیں 70 حج کا ثواب ملتا ہے۔ کرسی ایک سائڈ پہ کر دو۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا اللہ، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ اللہ عادل ہے، صلوات بڑی مولا حسین کی ذات پہ۔ اللہ عادل ہے، جہاں ابراہیم کا ایک بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ رہے تھے، اگر وہاں جاؤ تو ایک حج کا ثواب ہے۔ تو اللہ کا عدل یہ ہے کہ جہاں پہ 70 فخر اسماعیل قربان ہو گئے وہاں پہ 70 گنا زیادہ ثواب ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے کہا حسین جنتی نہیں ہے، حسین جنتیوں کا سردار ہے۔ اور پھر حسین شہید نہیں ہے، حسین سید الشہداء ہے۔ حسین شہید نہیں، مولا حسین سید الشہداء۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ جو آخر میں آئے وہ شہیدوں کا سردار ہے؟ اس سے پوچھو آدم پہلے آیا تھا یا محمد مصطفیٰ آیا تھا؟ جس سے جملہ سمجھ آ رہا ہے کہ حسین آخر میں آیا، شہداء کا سید و سردار ہو گیا۔ اس سے پوچھو آدم پہلے تھا یا محمد مصطفیٰ پہلے تھے؟ نوح پہلے تھے یا محمد مصطفیٰ پہلے؟ ابراہیم پہلے یا محمد مصطفیٰ پہلے؟ کہا جیسے محمد مصطفیٰ بعد میں آ کے نبیوں کا سردار ہو گیا، ویسے حسین بعد میں آ کے شہداء کا سردار ہو گیا۔ حسین شہید نہیں ہے، حسین شہیدوں کے سردار ہیں۔ اور پھر دیکھیے جو میں نے جملہ مولا حسین کا پڑھا، حسین نے یہ دربار ولید میں کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا۔ 2 جملے کربلا کی جنگ سمجھانے کے لیے کہ حسین جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ قبلہ مولا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین نے یہ نہیں کہا، کہا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین نے کہا کربلا کی جنگ 2 شخصیتوں میں جنگ نہیں، یہ 2 نظریوں میں جنگ ہے۔ کربلا کی جنگ 2 افراد میں جنگ نہیں، یہ 2 کرداروں میں جنگ ہے۔ یعنی آج حسین میں ہوں،
کل زین العابدین کی شکل میں حسین آئے گا، محمد باقر کی شکل میں حسین آئے گا، جعفر صادق کی شکل میں حسین آئے گا، محمد باقر کی شکل میں حسین آئے گا، علی رضا کی شکل میں حسین آئے گا، موسیٰ کاظم کی شکل میں حسین آئے گا، محمد تقی کی شکل میں حسین آئے گا، علی نقی کی شکل میں حسین آئے گا، حسن عسکری کی شکل میں حسین آئے گا، مہدی کی شکل میں حسین آئے گا۔ آج یزید وہ ہے، مروان کی شکل میں یزید آئے گا، حشام کی شکل میں یزید آئے گا، منصور کی شکل میں یزید آئے گا، حشام کی شکل میں یزید آئے گا، ہارون کی شکل میں یزید آئے گا، مامون کی شکل میں یزید آئے گا، معتصم کی شکل میں یزید آئے گا۔ میں آج 28 رجب مدینے کے دربار میں یہ فیصلہ کر کے جا رہا ہوں، جیسے آج کا حسین آج کے یزید کی بیعت نہیں کرتا، ویسے ہر دور کا حسین ہر دور کے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جنگ حسینیت یزیدیت میں، یہ حسین اور یزید میں جنگ نہیں ہے، یہ حسینیت اور یزیدیت میں ہے۔ جیسے آج کا حسین آج کے یزید کی بیعت نہیں کرتا، ویسے ہر دور کا حسین ہر دور کے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور قبلہ ہم تو اپنی مجلس میں ایک نعرے سے بھی کربلا دنیا کو سمجھاتے ہیں۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، حالانکہ نعرہ یہ بھی ہو سکتا تھا حسین زندہ باد۔ نعرہ یہ بھی ہو سکتا تھا، ہر بندے لوہے دل پہ نقش کیجئے، نعرہ یہ بھی ہو سکتا تھا حسین زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ ہم نے نہ بچپن سے یہ سنا ہے، نہ ماں نے یہ سکھایا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا حسین زندہ باد نہیں، حسینیت زندہ باد ہوتی ہے، یزید مرد آباد نہیں، یزیدیت مرد آباد ہوتی ہے۔ ہم اس ایک نعرے سے قیامت تک ہر بندے کو کربلا سمجھاتے ہیں کہ ہمارے نظریے میں یزید کے مقابلے میں آنے والا صرف حسین زندہ باد نہیں، اس حسین سے لے کے آج تک، آج سے قیامت تک ہر وہ بندہ جو حسین کے نظریے پہ چلے زندہ باد ہوتا ہے، اور حسین کے مقابلے میں آنے والا یزید مرد آباد نہیں۔ اس یزید سے آج تک، آج سے قیامت تک ہر وہ بندہ جو یزید کے نظریے پہ چلے مرد آباد ہوتا ہے۔ ہر یزید مرد آباد ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں یزیدیت مرد آباد، کوئی فرقہ نہیں ہوتا، کوئی مسلک نہیں ہوتا، ہماری مراد وہ شخص ہوتا ہے جس کی کھوپڑی میں یزید کی فکر پڑ رہی ہے، جس کی کھوپڑی میں یزید کی فکر پڑ رہی ہے۔ اور قبلہ پھر دیکھیے، آپ کے دل میں محبت حسین ہے، آپ سب کچھ حسین کے نام پہ قربان کرتے ہیں، لیکن جس کے دل میں یزید کی محبت ہے وہ یزید کی وکالت تو نہیں کر سکتا، لیکن ذکر حسین پہ اعتراض کرتا ہے۔ جس کے دل میں یزید کی محبت ہے وہ یزید کی وکالت نہیں کر سکتا، لیکن ذکر حسین پہ اعتراض کرتا ہے۔ جملہ اور آسان کر دیتا ہوں، ہمیں حسین سے محبت ہے، ہم حسین کی مجلس عزا بچھاتے ہیں، ہمیں حسین سے محبت ہے، حسین کے ماتمی جلوس برپا کرتے ہیں، ہمیں حسین سے محبت ہے، حسین کے نام کی سبیل لگاتے ہیں، ہمیں حسین سے محبت ہے، حسین کا تعزیہ و تابوت نکالتے ہیں، حسین سے محبت ہے، حسین کی شبیہ ذوالجلال نکالتے ہیں۔ جس کے دل میں یزید کی وکالت کا شوق ہے وہ یزید کی وکالت تو نہیں کر سکتا، ذکر حسین پہ اعتراض کرے گا، جلوس حسین پہ اعتراض کرے گا، ماتم حسین پہ اعتراض کرے گا، شبیہ حسین پہ اعتراض کرے گا۔ ہمارے دل میں محبت حسین ہے، ہم حسین کا دن مناتے ہیں۔ اگر جسے یزید کی وکالت کا شوق ہے وہ ٹی وی چینل پہ یزید کو قتل حسین سے بری قرار نہ دے، اگر تجھے بھی یزید کی وکالت کا شوق ہے، ہمیں حسین سے محبت ہے، ہم حسین کا دن مناتے ہیں، تیرے دل میں یزید کی محبت ہے، تو بھی یزید کے نام کا جلسہ رکھ۔ ہمیں حسین سے محبت ہے، ہم حسین کی صف عزا بچھا رہے ہیں۔ اگر تجھے یزید کی وکالت کا شوق ہے تو یزید کے نام کا جلسہ رکھ، ہم اپنی مجلس میں
حسین کی ماں کا کردار بتاتے ہیں، تو اپنے جلسے میں یزید کی ماں کا کردار بتا۔ اور قبلہ پھر عجیب ہے، یہ بچے جب سکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، کربلا کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید یہ کربلا کی جنگ کوئی نظریات کی جنگ نہیں تھی، یہ حسینیت یزیدیت کی جنگ نہیں، کہہ دیا جاتا ہے یہ دو شخصیتوں میں جنگ تھی، نعوذ باللہ یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے۔ یہ بچے جو سکول دفاتر میں جاتے ہیں انہیں یہی جواب سننے کو ملتا ہے کہ جو یزید کو قتل حسین سے بری قرار دینا چاہتا ہے کہ یہ دو شہزادوں میں جنگ ہے، جو یہ کہتا ہے کربلا دو شہزادوں کی جنگ ہے، اسے صرف ہم اتنا جواب دیتے ہیں، لعین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا۔ جس کی نظر میں حسین بھی شہزادہ ہے، یزید بھی شہزادہ ہے، اسے صرف ہم اتنا کہتے ہیں، تو کہتا ہے دو شہزادوں کی جنگ ہے، لعین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا، بنو امیہ کی نسل تیری۔ تو دونوں کو شہزادہ کہہ رہا ہے، بنو امیہ کی نسل تیری، بس ایک شہ مشرقین میرا۔ بنو امیہ کی نسل تیری، بس ایک شہ مشرقین میرا، خدا کی لعنت تیرا مقدر۔ جس کا عقیدہ ہے یہ دونوں شہزادے ہیں، بنو امیہ کی نسل تیری، بس ایک شہ مشرقین میرا، خدا کی لعنت تیرا مقدر، خدا کی رحمت میرا نصیبہ، ہمیں تو منظور ہے یہ سودا، یزید تیرا حسین میرا۔ اگر یہ دونوں شہزادے تھے، لبیک یا حسین، لبیک آپ نے بہت بکھرا بکھرا نعرہ لگایا ہے، لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جتنے آخری تک بندہ ہے، یہ میرا جملہ ذہن میں محفوظ کرنا ہے، مولا نے جو آخری وقت استغاثہ بلند کیا تھا، حل من ناصری ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا، اس استغاثے پہ لبیک کہتے ہوئے لبیک یا حسین کہتے ہیں۔ اور مولا نے یہ مدد اپنی ذات کی نہیں مانگی تھی، مولا نے یہ مدد اپنے مشن کی مانگی تھی۔ یعنی حسین یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ حسین کو دشمنوں سے آگے ذات کو بچا لو، حسین کہہ رہے تھے کربلا میں میرے مشن کا مددگار کون ہے؟ ینصرنا فعل مضارع عربی گرامر میں ہے کہ حسین کربلا میں بھی مانگ رہا ہے، قیامت تک حسین کو مددگار چاہیے۔ لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے، حسین مجھ سے مال مانگو گے دوں گا، جان مانگو گے دوں گا، اولاد مانگو گے دوں گا، جو کچھ مجھ سے مانگو گے، اسے لبیک یا حسین کہتے ہیں۔ لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کہ بہن خود بھائی کو میدان میں بھیجے، لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کہ زوجہ خود شوہر کو میدان میں بھیجے، لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کہ آگا وہاب جیسے حسین کے انصار کا سر اس کا قاتل کاٹ کے ماں کی جانب پھینک دے، تو ماں یہ کہتے ہوئے سر قاتل کی جانب پھینک دے، جو حسین پہ صدقہ کر دیا جائے وہ واپس نہیں لیا جاتے۔ اب جو نعرے کا جواب دے سکتا ہے کہ مولا جان دے سکتا ہوں، آپ کی راہ میں مال دے سکتا ہوں، اولاد قربان کر سکتا ہوں، وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے گا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تو حسین اپنے مشن کا مددگار مانگتا ہے، وہاں بھی مانگ رہے تھے، قیامت تک مانگ رہے ہیں۔ اور قبلہ صرف زبان سے نہیں، یہ دل کی آواز ہونی چاہیے۔ آخری جملے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ پھر حسین کی شہادت کو مبہم کر دیا جاتا ہے کہ قاتل حسین کون ہے۔ قبلہ آپ چلے جائیے، ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں قتل ہو جائے، ہم پولیس تک کیس نہیں جانے چاہتے، ہم 3 دن میں اس قتل کا سراغ لگا لیتے ہیں۔ جس ملک کے لوگ اتنے ذہین ہوں، انہیں 1400 سال سے نبی کے بیٹے کا قاتل نہیں ملا۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ قاتل حسین کون ہے، بالآخر یہ کہہ دیا جاتا ہے خود مارا تھا، خود روتے ہیں، خود مارا تھا، خود پیٹتے ہیں، خود مارا تھا، آج شوق مناتے ہیں۔ یعنی تمہیں یہی نہیں پتا
کہ محمد کے بیٹے کا قاتل کون ہے؟ قبلہ آج ہم حسین کا قاتل تلاش کرتے ہیں، اور اپنے نوجوان دوستوں سے کہوں گا داد نہ بھی دو لیکن جملہ ذہن میں محفوظ کرنا ہے، مجھے بھول جائیے لیکن جملہ ذہن میں رکھنا ہے، قبلہ حسین کا قاتل کون ہے؟ اگر اس کا جواب تلاش کرنا ہے، کوئی آیت نہیں، کوئی روایت نہیں، ایک بات پہ فیصلہ ہو سکتا ہے، جو کہتا ہے کہ تم قاتل ہو اسے کہو خانہ کعبہ چلتے ہیں، خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کے فیصلہ کرتے ہیں محمد کے بیٹے کا قاتل کون ہے۔ جو کہتا ہے قاتل ہم ہیں وہ اپنا کلمہ سنائے، میں اپنا کلمہ سناتا ہوں، اس کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃہ بلا فصل۔ کلمے پہ فیصلہ ہو جائے گا کہ حسین کا قاتل کون ہے۔ اگر تو یزید کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتا تھا تو قاتل ہم ہیں، اگر وہ کلمے میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتا تو تم بتاؤ قاتل کون ہے؟ کلمے پہ فیصلہ کر لو، کیا حسین کا قاتل کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتا تھا؟ مولا حسین نے تو کہا تھا لما تقتلوننی، حسین کو کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو لشکر یزید نے ایک ہی جملہ کہا تھا فی بغض ابی کا، حسین تجھے تیرے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ جو حسین کے مقابلے میں آیا تھا ان کے دلوں میں بغض حیدر قرار تھا۔ میرے جتنے عزادار یہاں پہ ماتمی شیعہ سنی دوست تشریف فرما ہیں، یہ حسین کی صف عزا در حقیقت کشتی نجات ہے۔ نبی نے کہا تھا حسین ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات ہے۔ در حقیقت یہ صف عزا بچھا کے ہم چاہتے ہیں کوئی حر بن کے آنا چاہے، آج بھی حسین کی کشتی نجات حاصل ہے۔ اور قبلہ مصائب کی صرف ایک روایت پڑھوں گا، کیونکہ مجھ سے پہلے عمران کاظمی صاحب نے، میرے دوسرے ذاکر بھائی، انہوں نے بھی نبی کی بیٹی کے مصائب پہ چند جملے پڑھے۔ میں چاہتا ہوں حسین کی بیٹی کے مصائب کا ایک جملہ صرف پڑھوں۔ انہوں نے کہا نبی کی بیٹی کے چہرے پر بھی تمانچہ مارا گیا۔ عزادارو حسین کی بیٹی کے چہرے پہ تمانچہ نہیں، تمانچے مارے گئے۔ اجرکم علی الزہرا، کوشش کرنا حرام کا وضو ہو جائے، رونا نہ آئے، رونے کی شکل بنا لیجئے، وہ بھی عبادت ہوتا ہے۔ جب نبی کی بیٹی کو تمانچہ لگا 18 سال عمر تھی، جب حسین کی بیٹی کو تمانچہ لگا 4 سال عمر تھی۔ عزادارو سوچو تو صحیح، جن کی چھوٹی چھوٹی 3-4 سال کی اولادیں ہیں، 4 سال کی بچی ہو اور سپاہی کا ہاتھ ہو۔ اور حسین کو بڑا پیار تھا اپنی اس بیٹی سے۔ جب مولا حسین میدان میں جا رہے تھے تو اس نے یہی سوال کیا تھا بابا جب یہ سینہ نہیں ملے گا تو سکینہ سوئے گی کہاں؟ میر انیس کہتے ہیں پھر بچی نے خود ہی کہا، فرمایا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ جو سادات ہے معاف مجھے کر دینا اس جملے پہ، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائے گی تمہیں رات میں مادر۔ اس نے کہا سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر؟ فرمایا رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ وہیں سوئے گا بی بی۔ 4 سال کی بچی گھبرا گئی، فرمایا کیسی ہیں یہ باتیں؟ میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ کیسی ہے یہ باتیں؟ میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ عزادارو یہ باپ بیٹی میں جدائی ہو گئی۔ آخری دفعہ ملاقات کب ہوئی؟ 12 صفر کی شب آئی۔ بنت حسین زندان میں بیٹھی ہے، کہتا ہے کہ بابا کو یاد کر کے رونے لگی۔ روایت کے جملے ہیں
بی بی نے اپنا سر مبارک دونوں ٹانگوں کے درمیان رکھا اور حسین کو یاد کر کے رونے لگی۔ روتے روتے سکینہ سلام اللہ علیہ کو نیند آ گئی۔ عالم خواب میں کیا دیکھا؟ بابا کا سر یزید کے سامنے ہے اور یزید ملاؤن کے ہاتھ میں چھری ہے، حسین کے لب مبارک میں گستاخی کر رہا ہے۔ عالم خواب میں بیٹی نے دیکھا، جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں وہ جانتے ہوں گے بیٹی کو باپ سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ جیسے ہی سکینہ نے خواب میں دیکھا بابا کا سر اقدس یزید کے سامنے ہے، اس کے ہاتھ میں چھری ہے، باپ کے دندان مبارک میں گستاخی کر رہا ہے، عزاداروں روتی ہوئی اٹھی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھی، سکینہ کو سینے سے لگایا، کہا سکینہ کیا ہوا؟ کہا میرے بابا کے سر اقدس سے یزید گستاخی کرتا ہے۔ جناب رباب آگے بڑھی، جناب سکینہ کو سینے سے لگایا، عزاداروں بچی خاموش نہیں ہوئی، ایک ایک بی بی بڑھی، مولا سجاد آگے بڑھے، 4 سال کی بہن کو اپنی بھائی نے سینے سے لگایا، سر اقدس پہ بوسہ دیا، عزاداروں بچی خاموش نہیں آئی، عزاداروں ہر بی بی نے رونا شروع کیا۔ رونے کی آواز یزید کے محل میں پہنچی۔ یزید نے اپنے غلام طاہر دمشقی سے کہا جاؤ پتہ کرو یہ اسیر کیوں روتے ہیں۔ ادھر غلام آیا، کہ یزید پوچھتا ہے گریہ کیوں کرتے ہو؟ کہ حسین کی بیٹی نے خواب دیکھا ہے کہ اس کے بابا کا سر اقدس یزید ملعون کے سامنے ہے، یزید چھری سے گستاخی کر رہا ہے۔ کہا بچی کو خاموش کرواؤ۔ مولا نے کہا ایک طریقہ ممکن ہے، اگر بابا کا سر آ جائے سکینہ خاموش ہو جائے گی۔ عزاداروں پہلی دفعہ واقعہ کربلا کے بعد ادھر زندان میں سر آیا، سکینہ سلام اللہ علیہ نے لیا اپنا رخسار بابا کے رخسار پہ رکھا، عزاداروں چند بین کیے۔ پہلا بین کیا یا منزل لذی غضبک بدمک، یا منزل لذی قطع وریدک، یا منزل لذی ایتمنی فی صغر سنی۔ کہ بابا مجھے بتاؤ تمہاری داڑھی خون سے سرخ کس نے کر دی ہے؟ بابا بیٹی کو بتاؤ تمہارا گلا کس نے کاٹا ہے؟ بابا بیٹی کو بتاؤ مجھے کمسنی میں یتیم کس نے کیا؟ بابا مجھے بتاؤ جو بچے یتیم بچپنے میں ہو جائے وہ جوان کیسے ہوتے ہیں؟ بابا مجھے بتاؤ ان بیواؤں کا سہارا کون ہے؟ آہستہ آہستہ آواز آہستہ ہوئی، عزاداروں مولا سجاد بڑھے، نبض پہ ہاتھ رکھا، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداروں غسالہ بلائی گئی کہ بچی کو غسل دیا جائے۔ جیسے ہی غسالہ گئی روتی ہوئی باہر آئی، کہ اس کا وارث کون ہے؟ جناب زینب آگے بڑھی، کہا بچی پہ بڑا ظلم ہوا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ اس کے سارے بدن پہ کہا کوئی نیلا نشان ہے، اس کے پیروں پہ چھالے۔ جناب زینب نے کہا اسے کانٹوں پہ چلایا گیا، اس کے جسم پہ تازیان